روب بھائی، آپ تو ایم کیو ایم میں بہت پرانے رہے ہیں، 2002 کے بعد سے آپ تھے، تو پہلی دفعہ ایسا ہوا کہ ایم کیو ایم پاکستان کا گورنر بنے ڈاکٹر صاحب عشرت العباد خان صاحب، تو وہ اس زمانے میں کیا چیزیں ہوئیں، کس طریقے سے عشرت العباد گورنر بنے اور ایم کیو ایم کا پہلا گورنر جو ہے ایم کیو ایم سندھ میں لانے میں کامیاب ہوئی، کچھ بتائیں گے اس حوالے سے آپ؟ دیکھیے بہت ساری باتیں یہ میری کتاب میں بھی آئے گا، لیکن چلے میں تھوڑا سا بتا دوں. بنیادی طور پہ ایم کیو ایم کے جو ڈاکٹر عشرت العباد جو تھے یہ کنوینر تھے جی وہاں پہ. یہاں پر ایم کیو ایم کے مذاکرات تعطل کا شکار ہو گئے تھے. پرویز مشرف کے زمانے لوگ بھی یہ ساری باتیں کرتے ہیں عجیب عجیب. تو ڈاکٹر عبد القدیر خان جو تھے وہ میرے بڑے اچھے دوستوں میں سے تھے. وہ پارٹی کی ہائی کمان کو بھی معلوم تھا. اور میں ایم این اے اور ایم پی اے دونوں سیٹوں سے جیت گیا تھا. میں واحد کینڈیڈیٹ تھا 2002 میں، قومی اسمبلی کا بھی اور صوبائی اسمبلی. تو ڈاکٹر قدیر خان میرے پرسنل دوست تھے. میرے الیکشن کمپین میں انہوں نے خطوط بھی لکھے عوام کے نام. خیر، تو انہوں نے کیا کیا کہ چودھری شجاعت کو کراچی بلا لیا. کراچی آئے ہوئے تھے. اور ایک میاں فاروق صاحب انڈسٹریلسٹ ہوتے تھے، وہ میرے بڑے اچھے دوست تھے. ان کا بھی ایٹمک اس میں بہت بڑا کردار تھا. تو ان کے گھر دعوت رکھی. قدیر خان نے مجھ سے کہا کہ وہ جو ہے چودھری شجاعت کو بلایا، آج بیٹھ کے بات کرتے ہیں. تو اس وقت ہمارے مذاکرات تعطل کا شکار ہو گئے تھے. تو میں ڈاکٹر صاحب کے ساتھ میاں صاحب کے گھر پہنچا تو چودھری شجاعت آئے اور جنرل معین حیدر بھی تھے اس دعوت میں. ہم 4-5 لوگ ان کو ریسیو کر کے جا رہے تھے. تو ڈاکٹر قدیر خان نے چودھری شجاعت صاحب سے کہا کہ یار آپ کیوں نہیں ایم کیو ایم کو حکومت میں لے رہے ہیں؟ تو چودھری شجاعت نے کہا کہ ہم تو تیار ہیں. تو ترتیب اس طرح تھی کہ ڈاکٹر قدیر خان بیچ میں تھے، ان کے سائڈ پہ میں چل رہا تھا اور ان کے سائڈ میں چودھری شجاعت چل رہے تھے. تو میں نے چودھری شجاعت سے کہا، میں نے کہا کہ ہم کیسے اس میں چلے جائیں کہ وزیر اعلیٰ آپ کا جو ہے وہ ہم بنا کے دیں، اور آپ گورنر ہی ہمیں نہیں دے. پچھلی دفعہ بھی ایسی ہوا کہ ہمیں سیکورٹی رسک قرار دے دیا آپ نے، آپ گورنر کیوں نہیں دیتے ہم کو؟ تو ڈاکٹر قدیر خان نے کہا چودھری صاحب یہ تو بات صحیح ہے. تو چودھری شجاعت نے کہا کہ مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے. تو چلتے چلتے میں نے ہاتھ ملایا. میں نے کہا اگر آپ کو اس پہ کوئی اعتراض نہیں ہے تو ایم کیو ایم کے ساتھ معاہدہ پکا. میں نے پوچھا بھی نہیں لندن سے، صحیح ہاتھ ملایا اور بیٹھے. جب ٹیبل بیٹھنے جائے میں نے فوراً فون ملایا لندن اور میں نے کہا یہ بات ہوئی ہے، ڈن ہو گئی، یہ بات ڈن ہو گئی. چودھری صاحب نے کہا تو 1-2 دن میں ہی ہوگا. پھر 3-4 دن کے بعد وہاں سے اسلام آباد سے بھی لندن میسج گیا. صحیح لندن میسج گیا کہ جی گورنر کا نام دیں. افتخار اپنے عشرت العباد جو تھے وہ کنوینر تھے. جی اور ظاہر ہے میں یہاں سے چیزیں کر بھی رہا تھا. تو پھر ان کا نام اس طرح منتخب ہوا. وہ ایک میں نے کتاب میں وہ باقی باریکیاں لکھی ہیں بہرحال. اور مزے کی بات آپ کو بتاؤں کہ ڈاکٹر عشرت بھائی نے مجھے فون کیا، عشرت العباد، کہا یار بھائی وہ تو نام تو میرا آ گیا، میں جا رہا ہوں اسلام آباد. مسئلہ یہ ہے کہ ابھی جو عمر ہے اس میں 1 مہینے کا فرق آ رہا ہے. صحیح. میں نے خبردار کسی کو بولنے کی بھی ضرورت نہیں ہے. صحیح خدا سے بتاؤ، میں نے کسی کو بتائیے گا بھی نہیں، بس بیٹھے رہے، بلایا آپ جائیں. اور ایک اچھا سلیکشن تھا یار، انہوں نے پرفارم کیا. کوتاہیاں، خامیاں، غلطیاں تو ہر ایک میں ہوتی ہیں. اچھا، آپ سمجھتے ہیں کہ اچھا پرفارم کیا انہوں نے. تو آپ کے تو ان سے ماضی میں بھی بڑے اچھے مناسب رہے ہیں. اب وہ دبئی میں ہیں، بڑی باتیں کی جاتی ہیں، وہ آ رہے ہیں، فعال ہو رہے ہیں. مجھے نہیں معلوم، پھر اب ہو رہے ہیں کچھ؟ نہیں مجھے نہیں معلوم، کیونکہ اس کے بعد سے جب میں گرفتار ہوا تو اس کے بعد سے کوئی رابطہ نہیں تھا. پھر ایک دفعہ میں جب دبئی گیا تھا تو بھابھی نے میری دعوت کی تھی اور میری وائف وغیرہ کی، تو ان سے ملاقات ہوئی. مجھے اس کے بارے میں کوئی علم. اب جس طرح ابھی ایک حالیہ جو ہے وہ دنوں میں ایک دعوت ہوئی ہے جس میں عامر خان بھی تھے، وسیم اور اپنا دیگر بابر غوری بھی تھے اور بھی لوگ تھے، تو لیکن کوئی تفصیلات اس کی سامنے نہیں آئی ہیں. تو آپ کو بھی اس بارے میں کچھ علم نہیں ہے؟ نہیں میں اصل میں دیکھیے جو جہاں تک میرا اختیار ہوتا ہے نا میں وہیں تک کام بھی کرتا ہوں، وہیں تک سوچتا بھی ہوں. میں دائیں بائیں لیفٹ رائٹ اس میں، کیونکہ میں سازشوں وغیرہ پہ تو بلیو نہیں کرتا. جو لوگ سازشوں پہ کرتے ہیں وہ ہر طرف کونے خدروں میں گھس رہے ہوتے ہیں. تو روب بھائی اس وقت پارٹی میں کیا کام آپ کر رہے ہیں؟ کیونکہ ہم نے یہ دیکھا کہ اب تو وہ رابطہ کمیٹی بھی جو ہے وہ ایڈ ہاک ہے، تو پھر آپ سینٹ میں بھی آپ کا نام نہیں آیا. تو اب آپ آج کل کیا مصروفیات ہیں پارٹی کے حوالے سے آپ کی؟
یار میں بہت مصروف رہتا ہوں، میرے پاس تو نہ ختم ہونے والے کام ہیں۔ مسئلہ یہ ہے کہ جو صورتحال ہے سوچنے کی، اور جو زیادہ سوچتا ہے وہ زیادہ کام کرتا ہے۔ بالکل میں تو پورے اس انوائرمنٹ پہ اس وقت آپ دیکھیں پوری دنیا میں کیا صورتحال بن رہی ہے، جو آگے اگلے 10 سال میں ہونے جا رہا ہے، اس کا امپیکٹ اگر آپ بہت نیرو مائنڈیڈ ہو کے سوچیں اور اپنے ملک کے لیے سوچیں تو اگلے 5 سال سے 10 سال میں جو دنیا کے اندر بحران، فزیکل بھی، صرف اکنامیکل نہیں، فزیکل بھی بحران سامنے کھڑے ہوئے ہیں نا، اس کا تو بہت برا امپیکٹ آئے گا اگر اس کو ابھی نہیں سنبھالا گیا۔ روب بھائی، آپ تو ایم کیو ایم میں بہت پرانے رہے ہیں، 2002 کے بعد سے آپ تھے، تو پہلی دفعہ ایسا ہوا کہ ایم کیو ایم پاکستان کا گورنر بنے ڈاکٹر صاحب عشرت العباد خان صاحب، تو وہ اس زمانے میں کیا چیزیں ہوئیں، کس طریقے سے عشرت العباد گورنر بنے اور ایم کیو ایم کا پہلا گورنر جو ہے ایم کیو ایم سندھ میں لانے میں کامیاب ہوئی، کچھ بتائیں گے اس حوالے سے آپ؟ دیکھیے بہت ساری باتیں یہ میری کتاب میں بھی آئے گا، لیکن چلے میں تھوڑا سا بتا دوں۔ بنیادی طور پہ ایم کیو ایم کے جو ڈاکٹر عشرت العباد جو تھے یہ کنوینر تھے جی وہاں پہ۔ یہاں پر ایم کیو ایم کے مذاکرات تعطل کا شکار ہو گئے تھے، پرویز مشرف کے زمانے، لوگ بھی یہ ساری باتیں کرتے ہیں عجیب عجیب۔ تو ڈاکٹر عبد القدیر خان جو تھے وہ میرے بڑے اچھے دوستوں میں سے تھے، اور پارٹی کی ہائی کمان کو بھی معلوم تھا، اور میں ایم این اے اور ایم پی اے دونوں سیٹوں سے جیت گیا تھا، میں واحد کینڈیڈیٹ تھا 2002 میں، قومی اسمبلی کا بھی اور صوبائی اسمبلی۔ تو ڈاکٹر قدیر خان میرے پرسنل دوست تھے، میرے الیکشن کمپین میں انہوں نے خطوط بھی لکھے عوام کے نام۔ خیر، تو انہوں نے کیا کیا کہ چودھری شجاعت کو کراچی بلا لیا، کراچی آئے ہوئے تھے، اور ایک میاں فاروق صاحب انڈسٹریلسٹ ہوتے تھے، وہ میرے بڑے اچھے دوست تھے، ان کا بھی ایٹمک اس میں بہت بڑا کردار تھا، تو ان کے گھر دعوت رکھی۔ قدیر خان نے مجھے کہا کہ وہ جو ہے چودھری شجاعت کو بلایا، آج بیٹھ کے بات کرتے ہیں۔ تو اس وقت ہمارے مذاکرات تعطل کا شکار ہو گئے تھے، تو میں ڈاکٹر صاحب کے ساتھ میاں صاحب کے گھر پہنچا، تو چودھری شجاعت آئے اور جنرل معین حیدر بھی تھے اس دعوت میں، ہم 4-5 ان کو ریسیو کر کے جا رہے تھے۔ تو ڈاکٹر قدیر خان نے چودھری شجاعت صاحب سے کہا کہ یار آپ کیوں نہیں ایم کیو ایم کو حکومت میں لے رہے ہیں؟ تو چودھری شجاعت نے کہا کہ ہم تو تیار ہیں۔ تو ترتیب اس طرح تھی کہ ڈاکٹر قدیر خان بیچ میں تھے، ان کے سائڈ پہ میں چل رہا تھا اور ان کے سائڈ میں چودھری شجاعت چل رہے تھے۔ تو میں نے چودھری شجاعت سے کہا، میں نے کہا کہ ہم کیسے اس میں چلے جائیں کہ وزیر اعلیٰ آپ کا جو ہے وہ ہم بنا کے دیں، اور آپ گورنر ہی ہمیں نہیں دے رہے۔ پچھلی دفعہ بھی ایسی ہوا کہ ہمیں سیکورٹی رسک قرار دے دیا آپ نے، آپ گورنر کیوں نہیں دیتے ہم کو؟ تو ڈاکٹر قدیر خان نے کہا چودھری صاحب یہ تو بات صحیح ہے۔ تو چودھری شجاعت نے کہا کہ مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے۔ تو چلتے چلتے میں نے ہاتھ ملایا، میں نے کہا اگر آپ کو اس پہ کوئی اعتراض نہیں ہے تو ایم کیو ایم کے ساتھ معاہدہ پکا۔ میں نے پوچھا بھی نہیں لندن سے، ہاتھ ملایا اور بیٹھے، جب ٹیبل بیٹھنے جائے میں نے فوراً فون ملایا لندن، اور میں نے کہا یہ بات ہوئی ہے، ڈن ہو گئی، یہ بات ڈن ہو گئی، چودھری صاحب نے کہا تو 1-2 دن میں ہی ہوگا۔ پھر 3-4 دن کے بعد وہاں سے اسلام آباد سے بھی لندن میسج گیا، لندن میسج گیا کہ جی گورنر کا نام دیں۔ افتخار اپنے عشرت العباد جو تھے وہ کنوینر تھے، اور ضابطہ ہے میں یہاں سے چیزیں کر بھی رہا تھا۔ تو پھر ان کا نام اس طرح منتخب ہوا، وہ ایک میں نے کتاب میں وہ باقی باریکیاں لکھی ہیں بہرحال۔ اور مزے کی بات آپ کو بتاؤں کہ ڈاکٹر عشرت بھائی نے مجھے فون کیا، عشرت العباد، کہا یار بھائی وہ تو نام تو میرا آ گیا، میں جا رہا ہوں اسلام آباد، مسئلہ یہ ہے کہ ابھی